اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم ناقص کے ہم نے کچھ قواعد پڑھے تھے، اور آج ہم ان کی تعلیلات پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے نا، یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے، باب ناصرہ ینصر سے ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ میں بات بتا دوں، اوپر میں نے یہ بیان کیا تھا، آپ کو یہ میں نے بات بتائی تھی کہ ناقص سے ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب آتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ناقص سے ثلاثی مجرد کے صرف 4 ابواب آتے ہیں۔ نمبر 1 نصر ینصر، سامع یسمع، فاتح یفتح، کرم یکرم۔ یعنی اس سے کون کون سے 2 باب نہیں آتے؟ نمبر 1 ضرب یضرب، یعنی جو فعل یفعل ہے، اور دوسرا جو ہے نا حسب یحسب، یہ نہیں آتا۔ تو دوسرے الفاظ میں اگر آپ یوں بھی کہیں کہ جس کا مضارع معلوم مکسور العین ہے، جس کا کیا کہتے ہیں، مضارع مکسور العین ہے، وہ جو ہے نا ناقص سے نہیں آتا۔ اور ثلاثی مزید فی کے ابواب جو ہیں وہ صرف 8 آتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ یہ ان کی گردانیں ہیں، اگر آپ ان گردانوں کو دہرائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، صرف 4-5 دن ہیں۔ کوشش میں کروں گا کہ آپ کو اس میں جو ہے نا وہ ناقص اب ہمارا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر محموز بھی ہمارا ختم ہو گیا، پھر اب لفیف انشاءاللہ رہ جائے گا۔ تو اس کی قواعد آپ کے ذہن نشین کر دوں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے جی۔ تو دعاؤن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مصدر ثلاثی مجرد سے، باب ناصر ینصر سے، استقسام ناقص واوی ہے۔ یہ اصل میں دعاون بروزن فعال تھا۔ واو الف زائد کے بعد، واو جو ہے نا الف زائد کے بعد ہے۔ دیکھو دعاون میں جو الف ہے، یہ الف زائدہ ہے، اس کے بعد واو آئی ہے، اسم کے آخر میں واقع ہوئی، اس کو دعاء بقاء کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا، تو دعاء برودن فعال ہو گیا۔ اسی طریقے سے دعا، یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، ثلاثی مجرد، باب نصر ینصر، ناقص واوی سے ہے۔ اصل میں دعاوا برودن فعالا تھا، وا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قال با کے، وہ قال با کا جو ہم پیچھے قاعدہ پڑھ چکے ہیں، سے ہم نے جو ہے نا الف سے بدل دیا، تو یہ دعا بروزن فعال ہو گیا۔ دعو، یہ صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، ثلاثی مجرد، باب ناصر ینصر، ناقص واوی، اصل میں تھا یہ دعاوو تھا، بروزن فعالو تھا۔ وا متحرک ماقبل مفتوح، اس کو قال والے قاعدے سے الف سے بدل دیا۔ تو اب دیکھو کہ واو بھی ساکن، الف بھی ساکن، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واو بھی ساکن اور الف بھی ساکن، تو اس کو ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں عبد الرحمن صاحبہ؟ واو بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے ہم؟ سر اجتماعی ساکنین سے واو حرف علت کو حذف کریں گے نا؟ تو ہاں حذف حرف کریں گے علت تو واو یہ کا کیا بن حذف جائے گا؟ کیا تو پھر داؤ بن گیا، ہاں، تو داؤ یہ بن گیا۔ دعو بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو دعو بن گیا، اصل میں پہلے دعو تھا، پھر دعو بن گیا۔ دعت، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت معلوم، ثلاثی مجرد، باب ناصر ینصر سے ہے، ناقص واوی ہے، اصل میں دعوت بروزن فعالت تھا۔ وا متحرک ماقبل مفتوح، تو اس کو قال با کے قاعدے سے ہم نے الف سے بدل دیا۔ تو اب یہ دیکھو نا، اب یہاں پر الف بھی ساکن، تا بھی ساکن، تو یہ اجتماع ساکنین ہو گیا۔ اور جہاں پر التقاء ساکنین ہو یا اجتماع ساکنین ہو، اور تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اگر پہلا مدہ ہو تو اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے الف کو حذف کیا، تو یہ دعت بر وزن فعت ہو گیا۔ اب وزن اب سمجھ میں آ گیا؟ فعت، دعت کا جی وزن سر، کیا بنے گا؟ دعوت، دعت کا وزن کیا دع- بنے گا؟ دعت کا وزن سر دعوت تھا نا، تو دعت بن گیا، دیکھیں نا، الف یہ حذف ہوا نا، دعت۔ جی، جب ہم نے لام کلمہ حذف کر دیا، تو لام کلمہ حذف کر دیا، تو اب ہم نے وزن میں بھی لام کلمہ حذف کرنا ہے۔ یہ فعالت، دیکھ، فعالت، فعت، فعالت، فعت ہو گیا۔ فعت ہو گیا، فعت۔ ہاں پہلے فعال تھا جی۔ رضوان صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعت کا وزن کیا ہے؟ فعت ہے۔ اس کے بعد آگے دعتا، دعتا جو ہے نا یہ تیسی گا
صیغہ تسنیہ مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مثبت معلوم ثلاثی مجرد باب ناصر جن شروع سے ناقص واوی ہے، اصل میں دعوتا برودن فعلتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب دعوتا برودن فعلتا تھا تو یہاں پر اب پورا وزن ہے، وا متارک مقبل مفتو تھا، اس کو کال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو دا آتا ہو گیا، دا آتا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ دا آتا ہو گیا چونکہ تا حقیقتاً ساکن ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا فتح الف کی وجہ سے عارضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصل میں داعت جو ہے نا اوپر، یہ داعت جو ہے یہ دیکھیں، یہ داعت میں یہ جو تا ہے نا یہ ساکن ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ الف کی وجہ سے ہم نے اس کو زبر دیا تھا۔ اب ہم اصل کا لحاظ کریں گے، اس میں اصل کا لحاظ کریں گے تو اب دا اتا جو ہے نا، دا آتا میں تو چونکہ یہ تا ساکن ہے، اب کیا ہو جائے گا کہ بھئی پہلا الف بھی ساکن، یہ تا جو ہے نا یہ بھی ساکن اور تیسرا بھی ساکن، اب یہ نا تین ساکن اکٹھے ہو گئے، تو اس لیے اجتماع ساکن کی وجہ سے الف اور تا کے درمیان جو پہلا ساکن مدہ تھا نا اس کو ہم اجتماع ساکن کے قاعدے سے حذف کر دیا تو یہ دا آتا برودن فعاتا ہو گیا۔ اس کا وزن کیا بنا جی رضوان صاحب؟ دا آتا کا وزن کیا بنا جی؟ ام عبد الرحمن صاحب آپ بتائیں کہ کیا بنا وزن؟ جی فعاتا بنے گا، ہاں فعاتا، فعاتا بنے گا، کیونکہ جی لام جی کلمہ جو حذف ہو گیا نا تو اب ہم حذف لام ہو کلمے پہ گیا، تو ہم نہیں جی لیں گے نا، لام کلمہ اس کا حذف ہو گیا۔ جی۔ جی عبد الرحمن صاحب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی استاد جی۔ اچھا جی، اس کے بعد دعیہ، یہ کہتے ہیں یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول ثلاثی مجرد باب ناصرہ ینصر سے ہے، یہ اصل میں دعیبہ برودن فعیلہ تھا، وا متحرک لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہوئی اور معقول مقصور تھا، اس کو دعیہ کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو دعیہ برودن فعیلہ ہو گیا۔ دوبارہ سنیں ذرا کہ بھئی دعیہ اصل میں دعیبہ برودن فعیلہ تھا، وا متحرک لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہوئی اور معقبل اس کا مقصور تھا، اس کو دعیہ کے قاعدے سے ہم نے بدل دیا یا سے تو یہ بن گیا دعیہ برودن فعیلہ ہو گیا۔ دعو یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول ثلاثی مجرد باب ناصرہ ینصر سے، یہ ناقص واوی ہے، یہ اصل میں دعیبو برودن فعیلو تھا، وا متحرک لام کلمے کے مقابل میں واقع ہوئی اور معقبل مقصور تھا، اس کو دعیہ کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو یہ دعیو ہو گیا۔ اب لام کلمے کے مقابلے میں یا مضموم مقصور کے بعد واقع ہوئی، اس کو یرمی القاضی جیسے ہم نے کل پڑھا تھا جو نا قاضی قاعدے سے ساکن کیا تو دو اے یو ہو گیا، اجتماع ساکنن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا اس کو اجتماع ساکن کی وجہ سے حذف قاعدے سے حذف کر دیا تو یہ بن گیا دو ایو بن گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب واو جمع سے پہلے کسرہ آیا، اس کو دو کے قاعدے سے ہم نے ضمہ سے بدل دیا تو دو برودن فعو ہو گیا۔ اس طریقے سے دعین صیغہ جمع مؤنث غائب فعل ماضی مثبت مجہول ثلاثی مجرد ناصرہ ینصر سے ہے، یہ اصل میں دعونا تھا، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو میعادن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو دعین ہو گیا۔ یہی تعلیل فعل ماضی مجہول کے باقی صیغوں میں بھی چلے گی۔ اس طریقے سے کہتے ہیں یدعو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد باب ناصرہ ینصر۔ ذرا ایک منٹ جی، بچے شور کر رہے ہیں، میں ذرا ان کو کہہ کر آتا ہوں۔ شور آ رہی ہے نا؟ بچوں کی شور کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں نہیں سر استاد جی کوئی نہیں نہیں آ رہا۔ محسوس ہو رہا۔ ایسا نہیں محسوس ہوتا، پھر سے یہ ٹھیک ہے۔ اچھا یدعو صیغہ، ایک منٹ، یدعو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معلوم ثلاثی مجرد ناصرہ ینصر سے، اصل میں یدعو برودن یفعل تھا، لام کلمے کے مقابلے میں وا مضموم ضمہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یدعو تدعین کے قاعدے سے ساکن کیا تو یدعو برودن یفعل بن گیا۔ اب یہ چونکہ اگر آپ نے اوپر کی مثال کے قاعدے یاد کر لیے نا وہ سارے اس میں جاری ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یدعون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد ناصرہ ینصر، اصل میں یدعون برودن یفعلون تھا، لام کلمے کے مقابلے میں وا مضموم ضمہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یدعو کے قاعدے سے ساکن کیا تو یدعون ہو گیا۔ اجتماع ساکن ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا اس کو اجتماع ساکن کے قاعدے سے حذف کیا تو یدعون برودن یفعون ہو گیا۔ یہی تعلیل جمع مذکر
حاضر تدعون میں بھی ہوگی، یدعون اور تدعون ایک چیز ہے۔ تدعین سیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، فعل مضارع مثبت معلوم ہے، ثلاثی مجرد جو نصر جنسر سے، اصل میں تدعوین بروزن تفعولین تھا، لام کلمے کے مقابلے میں واو مکسور ضمہ کے بعد واقع ہوئی، اس کو یدعو کے قاعدے سے ساکن کر دیا تو تدعوین تدعو، اب یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، یہاں پر دیکھیں دو ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے واو بھی ساکن ہے، تو یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اجتماع ساکن میں پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو ہم نے اجتماع ساکن کے قاعدے سے حذف کیا تو یہ کیا بن گیا، تدعوجن بن گیا۔ اب یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے ضمہ آ گیا، اس کو ہم نے کسرہ تدعین کے قاعدے سے کسرہ دے دیا تو یہ تدعین بردن تفعین ہو گیا۔ اب یدعا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد ہے، نصر ینصر سے ہے، یہ اصل میں یدعو بروزن یفعال تھا، واو لام کلمے کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی اور ماقبل مفتوح تھا، تو اس کو یدعا کے قاعدے سے بدل دیا تو یدعایو ہو گیا۔ اب یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یدعا بروزن یفعل ہو گیا۔ یدعیان یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد باب ناصرہ ینصرو، اصل میں یہ یدعوان بروزن یفعلان تھا، واو لام کلمے کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی اور ماقبل مفتوح تھا، اس کو یدعا کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو یدعیان بروزن یفعلان ہو گیا۔ یدعون یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد ناقص واوی، اصل میں یدعون بروزن یفعلون تھا، واو لام کلمے کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی اور ماقبل مفتوح تھا، اس کو یدعا کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو یدعیون ہو گیا۔ اب یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یدعا دیکھیں اب یہاں پر دو ساکن کے ہو گئے، اب یہاں پر اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اجتماع ساکن ہوا تو پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن قاعدے سے حذف کیا تو یدعون بردن یفعون ہو گیا۔ یہی تعلیل صیغہ جمع مذکر حاضر تدعون میں بھی ہوگی، یہ ساری تعلیلات بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں یدعین، یدعین یہ صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد باب ناصرہ ینصرو، اصل میں یہ یدعون بروزن یفعلن تھا، واو لام کلمے کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی اور ماقبل مفتوح تھا، اس کو یدعا کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو یدعین بروزن یفعلن ہو گیا۔ اب یہی تعلیل تدعین میں بھی ہو جائے گی۔ تدعین یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر، ٹھیک ہے جی، واحد مؤنث حاضر ہے اور جمع جو ہے نا یہ مضارع مثبت مجہول ہے، ثلاثی مجرد باب ناصرہ ینصر سے ناقص واوی ہے، یہ اصل میں تدعوین بردن تفعلین تھا، واو لام کلمے کے مقابلے میں تیسرے حرف کے بعد واقع ہوئی اور مقبل مفتوح تھا، اس کو یدعا کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو تدعین ہو گیا۔ اب یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو قال با کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو تدعا یعنی یہ دیکھو یہاں پر بھی دو ساکن جمع ہو گئے، الف بھی ساکن یا بھی ساکن، تو پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن جیسے ہم نے حذف کر دیا تو تدعین بردن تفعین ہو گیا۔ لم یدعو یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل جہد منفی معلوم ثلاثی مجرد ناصرہ ینصرو ناقص واوی ہے، اصل میں یدعو تھا، حرف جازم داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے واو حذف کیا تو لم یدعو بردن لم یفعو ہو گیا، یہ قاعدہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ لم یدع صیغہ واحد مذکر غائب فعل جہد منفی لم ثلاثی مجرد سید ناقص واوی، اصل میں یدعا تھا، حرف جازم داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے الف حذف کیا تو لم یدع بروزن لم یفع ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لم یدعون یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مستقبل با لام تاکید و نون تاکید ثقیلہ معلوم ثلاثی مجرد ناصرہ ینصر سے ہے، اس کو یدعو سے بناتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں کہ لام شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے تو لا یدعون ہو گیا، کیونکہ نون تاکید اپنے ماقبل کو مفتوح بناتا ہے، ٹھیک ہے جی، نون تاکید اپنے ماقبل کو مفتوح بناتا ہے، اس لیے واو کو ہم نے فتح دیا تو لا یدعون بردن لا یفعلن ہو گیا۔
لا یدعن یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل مستقبل معلوم بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مجرد نصر ینصر ہے، اس کو یدعون سے بناتے ہیں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے تو آخر سے نون اعرابی حذف ہو گیا تو لا یدعون ہو گیا، برادن لا یفعون ہو گیا۔ تو اب اجتماع ساکن ہو گیا دو، کیونکہ واو بھی ساکن ہے۔ اچھا یہاں پر آپ مجھے بتائیں گے کہ لیدعون میں کون سے دو ساکن ہیں، کوئی بتائے گا؟ جی ام عبد الرحمن صاحبہ آپ بتائیں گی کہ یہاں پر کون سے دو ساکن ہیں؟ یہ لا یدعون ہوں سر یہ اونا اون آئین کے بعد بھی یا آئی ہوگی نا؟ نہیں نہیں نہیں، عین کے بعد واو آئین ہے، واو واو ساکن ہے، اس کے بعد یہ نون مشدد ہے۔ تو پھر دو نون اکٹھے ہوئے ہوں گے، ایک ہاں نون ساکن آیا دو ہوگا اور ایک دو جی نون جو کٹھے ہیں ان میں سے جو پہلا نون ہے نا وہ ساکن ہے، وہ ساکن جی ہاں یہ التقاء ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب اجتماع ساکن ہوا، پہلے ساکن واو کو اجتماع ساکن نے قاعدے سے حذف کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ لیدعن برودن لیفعن ہو گیا۔ واضح رہے کہ لام کلمے کا واو مضارع میں پہلے ہی ساکن ہو گیا تھا، اس کے بارے میں تو ہم بات کر ہی نہیں رہے۔ اسی طریقے سے لتدعن جمع مذکر کی تعلیل یہی ہوگی، لتدعن یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، فعل مستقبل معلوم بانون تاکید ثقیلہ ثلاثی مجرد ہے، اس کو تدعین سے بناتے ہیں۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں لام تاکید لاؤ اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے تو نون اعراب بھی حذف ہو گیا تو لتدعج نہ ہو گیا۔ اب یہاں پر بھی وہی بات آ گئی جو اوپر والی، تو دو یہاں پر ایک جو ہے نا ساکن اکٹھے ہو گئے تو ہم نے پہلے ساکن کو یا حذف کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ لتدعن برودن لتفعن ہو گیا۔ لا یدعین یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مستقبل معلوم نون تاکید ثقیلہ ثلاثی مجرد اسباب ناصرہ جنصر ہو ناقص واوی ہے، اس کو یدعا سے بناتے ہیں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے۔ نون تاکید اپنے ماقبل کو مفتوح بناتا ہے اور یہاں الف ماقبل الف جو ہے نا الف جو ہے نا کہ قابل حرکت نہیں ہے، یہاں پر الف قابل حرکت نہیں ہے نا، الف جو ہے نا حرکت کو قبول کرتا نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنی اصل یا کی طرف لوٹا کر فتح دیں گے تو یہ بن جائے گا لا یدعین بروزن لا یفعلن بن جائے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا کہ پھر ہم لا یدعون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مستقبل بالام تاکید و نون تاکید ثقیلہ مجہول ہے ثلاثی مجرد ہے، اس کو یدعون سے بناتے ہیں تو شروع میں یہ کیا بن جائے گا؟ شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لائے اور نون اعرابی کو حذف کیا تو لا یدعون نہ ہو گیا۔ یہاں پر بھی اجتماع ساکن ہوا، پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکن قاعدے سے ضمہ دیا تو اب یہ کیا بن گیا؟ لا یدعون ہو گیا۔ تو چونکہ اب ہم حذف تو نہیں کر سکتے نا، اس واو کو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، مدہ ہوتا تو ہم حذف کرتے، جبر لا یفعون ہو گیا۔ جی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ آگے میرے خیال میں کہ یہ کافی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پھر بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہمارا یہ یوں سمجھے کہ یہ 175 سے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہماری ترکیب کی باری ہے، آج سر ہم یہ صرف کبیر کے سارے ہی وہ جو ہیں سیگوں میں تعلیل کے ساتھ آپ نے وہ ذکر کر رہے ہیں ہاں ہے ہاں نا؟ ہاں ہاں جی جتنے ہاں جی، سیگوں میں تعلیل آ رہی ہے مثال کی وہ ناقص کی ناقص کی سب کی سب کی جی سب کی، سب کی جی سر تو یہ کتاب بھی میں انشاءاللہ میں آپ کی طرف سینڈ کر دوں گا تو اس میں یہ ہے نا کہ یہ آپ کے لیے نا بہت آسان ہو جائے گا، جی سر ٹھیک ہے جی۔ یہ سر ساری آپ تعلیل ہے یہ اس میں۔ بک نہیں آپ نے سینڈ کی، یہ والی جو آپ نے مجھے یہ والی کہا تھا کل، یہ کون سی؟ جملہ اچھا اسمیہ اور یہ یہ والی تحصیل الانشاء، جی یہ میں نے بھی پھر وہ کریے گا۔ میں نے پھر وہ سمجھا، میں نے کہا شاید آپ یہ کہہ رہی ہیں وہ جو کل میں نے لکھا تھا، یہ تو میں آپ اچھا کو جو ہے نہیں آپ یہ کہہ رہے تھے نا یہ سینڈ کروں گا تو آپ نا- یہ دیکھنا بک۔ ہاں ایک منٹ جی عبد الرحمان صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ جی ٹھیک ٹھاک استاد جی، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ والی کتاب سینڈ کریں، اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کل پرسوں آپ نے بتایا تھا الف حمزہ کیسے بنتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ الف کیا مطلب؟ الف الف حمزہ کس طرح بنتا ہے؟ ہاں جی
الف حمزہ جو ہے نا اس طرح بنتا ہے کہ اس پر اگر آپ نے جزم دے دی یا اس پر آپ نے کوئی حرکت دے دی تو وہ حمزہ بن جائے گا. اب جتنا دیکھیں نا، اب جتنا یہ دیکھیں الحمدللہ ہے نا، یہاں پر یہ جو یہ آپ ہم اس کو کہتے ہیں نا الف، الف کہتے ہیں، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. اس پر کیا ہے؟ الف آ گیا، اس پر کیا آ گیا؟ حمزہ، فتح آ گئی. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتا ہوں، جس طرح اب طائرن، اب طائرن میں دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو ہے نا یہ الف ہے، یہ الف ہے کیونکہ یہ ساکن ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اب یہ ہم ذرا آگے چلتے ہیں جی. میرے خیال میں کہ یہاں سے آپ پڑھیے، ام عبد الرحمن صاحب آپ یہاں سے پڑھیے تاکہ پھر ہم جو ہے نا آگے چلیں. جی سر. کسی بھی عربی عبارت کی ترکیب کرنے کے لیے ان 4 چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے. جی ہاں. کلمہ کے اسم، فعل اور حرف اور ان کے متعلقات کی تعین، ہاں لفظ معرب کی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں تعین، اور اس لفظ کی پہلے اور بعد والے کلمہ سے تعلق کی وضاحت، اس عبارت میں مرکب مفید اور غیر مفید اور اس کی اقسام کے تعین. الحمدللہ کی ترکیب. ہاں جی. الحمدللہ اسم ہاں. ہے. ہوں. جی سر. اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو الحمدللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے. اسم کی کون سی قسم ہے؟ اسم متمکن ہے کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. آپ کو کیسے پتا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے. اگر کوئی کلمہ مفرد منصرف صحیح ہو تو اس کی ترکیب کیسے کی جائے گی؟ اگر کوئی کلمہ غیر منصرف ہو تو اس کی ترکیب کیسے کی جائے گی؟ نہیں یہ منصرف نہیں ہوگا نا ابھی. کیا تھا؟ ہاں جی. جہاں یہ منصرف ہو تو اس کی ترکیب اس طرح کی جاتی ہے، مثلا الحمدللہ کی اس طرح ہوگی. ہاں. مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. تو اگر وہ مرفوعات میں سے ہے تو کہا جائے گا مرفوع لفظاً، اور اگر منصوبات میں سے ہے تو کہا جائے گا منصوب لفظاً، اور اگر مجرورات میں سے ہے تو کہا جائے گا مجرور لفظاً. یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ تو معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. یہ مذکر ہے یا مونث ہے؟ یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں تائے تانیث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے. اسم عامل ہے یا معمول ہے؟ تو اسم معمول ہے کیونکہ یہ ابتدا عامل مانوی کا معمول ہے. یہ توابع میں سے یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ توابع میں سے نہیں ہے کیونکہ ان 5 اقسام میں سے نہیں ہے. اس کا عامل رفع ہے یا جر ہے؟ رافع یعنی رفع دینے رافع والا ہے. ہے. رافع صحیح. رافع ہے یا جار ہے یا ناصب ہے؟ تو ہاں. جواب اس کا عمل رافع ہے. ہاں. تو اچھا، ابھی آگے. یہ فاطمہ کا وہی آ گیا لفظ، میں نے ادھر الحمد ڈالنا تھا جی. الحمد کا بعد الحمد والے کلمے کا کے ساتھ کیا بعد تعلق والے ہے؟ کلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ مسند ہے اور بعد والا کلمہ مسند نہیں، یہ مسند علیہ ہے اور بعد والا کلمہ مسند ہے. ہاں. تو یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ مبتدا واقعہ ہو رہا ہاں. ہے. اب الحمدللہ، الحمد کی ترکیب اس طرح ہوگی: الحمد مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا، اور لام حرف جار، اس میں جلالت، منصرف مفرد صحیح. منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً، مجرور برائے جار مجرور، خود ظرف مستقر، متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم الفاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی رضوان صاحب، آپ یہ ترکیب دوبارہ کریں، الحمد کی ترکیب. یہ لکھی جی ہوئی ہے ضرور. یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. ابھی چونکہ ہم نے آگے ترکیبیں کرنی ہے نا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھانی ہے جی. الحمد کی ترکیب اس طرح ہوگی: الحمد مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوعاً کے ساتھ، مرفوع مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع لفظ مبتدا، للہ لام حرف جار، اس میں جلال مفرد منفرد صحیح، اس کو تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب
فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً مجرور برائے جار جار مجرور خوب ظرف مستقر متعلق و ثابت کے ثابت سیدھا واحد مذکر اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر برائے مبتدا مبتدا بھی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی رحمان صاحب. جی جناب. الحمدللہ کی ترکیب کریں. یہاں سے پڑھیں. اب الحمد کی ترکیب اس طرح ہوگی. جی میں پڑھتا ہوں. اب الحمد کی ترکیب اس طرح ہوگی. آواز صحیح نہیں آ رہی؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمد کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ الحمد مفرد منصرف صحیح سے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا للہ للہ لام حرف جار اس میں جلالت منفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً مجرور برائے جار جار با مجرور خود ظرف مستقر متعلق ثابت ہوا کہ سیدھا واحد مذکر اس میں فاعل اس میں ہو ضمیر اس کا فاعل اس کے فاعل اپنے فاعل اور اس سے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر برائے مبتدا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی ماشاءاللہ. اب پھر ہم نے یہاں پر آنا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے ذرا یہاں پر جو ہے ان کی ترکیب کرنی ہے. ذرا اس کی ترکیب آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. الحمدللہ کی آپ نے ترکیب کر لی نا, تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو الکرسی علی الارض کی ترکیب کون کرے گا؟ اسی طرح ہوگی بالکل سیم ٹو سیم. جی جی سر میں ٹرائی کرتی ہوں. چلیں. الکرسی یہ مفرد منصرف صحیح تینوں نہیں اعراب دیکھیں دیکھیں نہیں دیکھیں دیکھیں الف لام دیکھیں 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 یہ مفرد منصرف صحیح ہے. الکرسی نہیں یا ما قبل مکسور تو سر یہ منصرف غیر منصرف ہے نا؟ نہیں نہیں یہ اسم منقوص آئے گا نا وہ. نہیں اس سے منقوص بھی نہیں ہے. جی رضوان صاحب آپ بتائیں. تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہے سر ما قبل مکسور یا ما قبل مکسور تو لیکن یہاں تو الکرسی یو آ الکرسی رہا آپ نے پڑھا ہے نا مفرد منصرف جار مجرا صحیح اس ہے کو سر. کہتے ہیں. جی مفرد منصرف جار مجرا صحیح کس کو کہتے جاری ہیں؟ مجرا صحیح. جی ٹھیک ہے صحیح ہے سر. تو یہ مفرد منصرف اور اس کی جاری مثبت مجرا تعریف صحیح موجود صحیح. ہاں وہ زبیون جی کا آیا تھا. ٹھیک ہے ایک مرتبہ تعریف ہو جائے جاری مجرا کی تاکہ وہ ذہن میں تعریف آ جائے. ہاں مفرد منصرف جار مجرا صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں واو ماقبل ساکن یا ماقبل ساکن ہو. جی جی وہ زبیون اور دلون کا دل والا. ان کی طرح. جی ٹھیک ہے نا جی. صحیح ہے واو زبیون. ماقبل ساکن واو یس ماقبل سر. ساکن. ٹھیک ہے نا. واو یا کے بعد جو پہلا حرف ہے نا وہ ساکن ہونا جی چاہیے. ہاں جی چلیں. جی. تو مفرد منصرف جاری مجرا صحیح یہ جاری یہ اس کے بھی اعراب وہی ہے نا اس کے پیرا مفرد میں سیم ہے. اس کے بھی اعراب تینوں اعراب لفظی رفع ہاں دمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. ہاں صحیح ہے. ہاں جی. محلن ادھر مرفوع ادھر لفظاً سر مرفوع لفظاً مبتدا. مبتدا. ہاں صحیح ہے. ہاں مرفوع لفظاً آگے مبتدا. ٹھیک ہے. آگے اب الا جار ہاں اور اردی مجرور تو جار نہیں مجرور یہ نہیں مل نہیں کر نہیں 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 یہاں کام نہیں چلانا ایسے. الارض معرف باللام مفرد منصرف صحیح. معرف باللام ہاں مفرد مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. اس کے صحیح ہے. تین اعراب لفظی اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. ہاں مجرور اور لفظاً مجرور لفظاً پھر جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہاں متعلق فائل اسم ہاں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر برائے مبتدا پھر ہاں شبہ مبتدا جملہ اپنی اسمیہ خبر ہو کر. شب جملہ. جی ہاں جملہ شب جملہ ہو کر خبر برائے مبتدا پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی رضوان صاحب کر پائیں گے ابھی؟ سر آپ نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. آسان کریں سر اس کو. نہیں آسان تو نہیں کرنا نا. بات تو یہی ہے نا. میں تو مشکل سے گزارتا ہوں طلباء کو.
زبردست ہے حضور یہ والا، ہیں جی؟ یہ زبردست ہے حضور طریقہ، ہاں چلیں مزاحیہ نہ پر زبردست ہے یہ۔ جی جی چلیں۔ الکرسی جو ہاں اسم جاری مجرا صحیح تو ہیں جی؟ جاری مجرا صحیح تو ہاں مفرد منصرف جارے مجرا صحیح۔ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، ہاں، الار سے جار، نہیں الارض نہیں نہیں، مفرد منصرف جارے مجرا صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی۔ مفرد مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، ہاں رفع ضمہ کے ساتھ اور کے ساتھ فتح، صحیح دوسرا اعراب کیا تھا؟ چلیں یہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ چلیں، یہ یہاں سے سیم ہے، اس کے تینوں اعراب لفظی یہاں سے سیم ہے بالکل۔ ہاں چلیں اس کے تینوں اعراب لفظی۔ لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ ہے، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، ہاں مرفوع لفظ مبتدا ہے ضروری۔ ہاں آگے اس کے بعد اللہ حرف الار جار۔ جار، ہاں الار سے جار اور الکرسی معرب باللام، الار کرنا جو ہاں اللہ معرب جار۔ باللام مفرد منفرد صحیح، تینوں اعراب لفظاً، ہوں، رفع رفع ضمہ کے ضمہ کے ساتھ۔ ساتھ، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ جار مجرور متعلق ہوا اپنے ثابت اس پہ ہاں فائل مستقر کے، یہ لکھا ہوا ہے نا یہ آپ ہوا کے سامنے، پڑھتے جائیں نا، یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے، پڑھتے جائیں جی بس۔ میں نے دیکھا نہیں، اب میں دیکھ کے پڑھوں گا ہاں جی۔ جیسے مستقر متعلق ہوا ثابت ان کے، ثابت ان سیگا واحد اس میں فائل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل، اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر برائے مبتدا، مبتدا بھی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہاں جی ام عبد الرحمان صاحبہ، اگر ہم بن اس کی طرف نہ جائیں گے نا تو بالفرض یہ الکرسیو ہے، تو آپ کو یہ اسم متمکن کے 16 اقسام بھول جائیں گے۔ یہ اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اسم متمکن کے 16 اقسام پڑھائے جاتے ہیں۔ جی سمجھ میں آئیے کچھ ابھی؟ تو جی ماشاء سر۔ اللہ یہ زبردست انداز ہے حضور، اگر یہ ہمیں شروع میں ہوتا تو ابھی تک بولتا نا ہمیں، یہ زبردست حضور، پوری کتاب اس میں دہرائی جائے گی۔ ہاں اصل میں میرا پروگرام تو یہی تھا، سیم یہی تھا کہ میں نے یہی شروع کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی لیٹ ہو گئے۔ جی ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اقرا بہن لیٹ آئی ہیں۔ جی اقرا بہن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کچھ؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ میں سمجھ اب میں آ دوبارہ جائے کلاس، گا؟ ہیں جی اب کلاس لوں گی تو سمجھ میں آئے گی۔ کیا مطلب؟ اب دوبارہ کلاس سنوں گی شروع سے تو سمجھ آئے گی، ایسے ہی نہیں ہاں سمجھ شروع سے آپ نے سن لینا ہے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ جی الطفل فی الغرفۃ، اس کی کون ترکیب کرے گا؟ جی یہ سیم وہی ہے۔ جی رضوان صاحب۔ جی حضور کوشش کرتے، الطفل مفرد منصر صحیح ہے حضور، ہاں تینوں نام اس کے لفظی ہیں، ہاں ابھی رات یاد رہی ہوگی۔ ہاں یہ چلے اب جی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ ہاں اس کے بعد حضور اعلیٰ سے جا رہے ہیں، ہاں مرفوع لفظ مبتدا تو کہیں نا، مرفوع لفظ مبتدا تو کہیں نا مرفوع، یہ۔ مرفوع لفظ مبتدا، مرفوع لفظ مبتدا جی حضور۔ آگے فی حرف جار۔ دار الغرفہ معرب باللام مفرد منفرد صحیح، ہاں تینوں اعراب لفظاً، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، ہوں لفظاً مجرور ہاں برائے جار، جار مجرور خود ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت ان کے، ثابت سیگا واحد، واحد مذکر اس کے فائل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فائل، اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جی اور کون کرے گا؟ جی ہینڈ ریس کرے جو بھی ابھی کرے آگے ترکیب۔ جی سر میں کرتی ہوں، ہاں جی کریں۔ میں کرتی ہوں آگے کون سا؟ آگے سر۔ آپ آگے بس کون سا ہے؟ آگے جو ہے نا میرے دوسرا ہے پاس آپ ہاں القرآن یہ من اللہ۔ القرآن من اللہ، القرآن یہ مفرد منصرف صحیح، تینوں مفرد اعراب منصرف صحیح لفظ۔ کیوں ہے بھائی؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ سر الف لام کے ساتھ آ رہا ہے اور دوسرے نہیں، مفرد منصرف صحیح یہ کہ اس میں کوئی حرف علت نہیں نہ پایا جا رہا۔
تو وہ الف نون زائدتان نہیں ہے اس کے آخر میں، الف نون نہیں ہے؟ ہاں جی جی سر، تو پھر ہاں سر سر پھر یہ ہو جائے گا الف نون زائد تان ہو جائے تو سر پھر اس جی کے اعراب حافظ کون سے رضوان ہیں؟ صاحب ٹھیک ہے آپ بتائیں، حافظ رضوان صاحب آپ بتائیں کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس طرح آتا ہے؟ یہ حضور آتا ہے اس میں. تو قرآن جب ہوا تو اب یہ بتائیں اعراب تو آ گیا سر فتح کے ساتھ. تو پھر اب غیر منصرف رہا سر پھر غیر منصرف نہیں رہا. تو دلیل ہونی چاہیے نا آپ کے پاس، آپ میں سے کوئی بھی بتائے کہ بھئی یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، دلیل کے ساتھ بتائے. حضور ہے تو منصرف یہ غیر منصرف ہے، کیا دلیل ہے سر آپ کے یہ پاس؟ اسم ہے نا منصرف ہے حضور منصرف. منصرف. بھائی دلیل ہونی چاہیے نا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہی حضور اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. نہیں، الف لام تو جو ہے نا اس کے آتا ہے غیر منصرف کے شروع میں آتا ہے. الف نون زائد دان حضور ایک سبب پایا جا رہا ہے، دوسرا سبب نہیں، اس لیے یہ منصرف ہے. دوسرا سبب کون سا نہیں ہے اس میں؟ حضور ایک سبب تو الف نون زائد دان ہے، دوسرا نہیں ہے، دوسرا نون کی وجہ سے یہ منصرف ہوگا. پھر جی یہ ہمیں عبد اسم، الرحمان صاحبہ سوری سر سمجھ نہیں آ رہی مجھے. دیکھیں یہ قانون یاد رکھیں، کچھ حد تک جو ہے نا حافظ رضوان صاحب نے صحیح بتائی بات، کہ بات یہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ غیر منصرف نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ایسا کلمہ کہ جس کے آخر میں الف نون زائدتان ہو اور وہ اس میں اسباب منع طرف میں سے کوئی دوسرا سبب یعنی علم نہ پایا جائے. اگر یہ ہم کسی کا نام رکھ دیں علم تو پھر تو صحیح ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے، یہ اس میں جنس ہے. یہ قرآن تو سب پر سچا آتا ہے نا، جتنے بھی قرآن ہیں، یعنی مطلب یہ کہ جو قرآن کے جتنے بھی ہمارے پاس قرآن موجود ہیں جو اس صورت میں، تو قرآن تو ویسے تو ایک ہی ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک، لیکن چونکہ یہ اس میں جنس ہے، یہ ہر اس پر سچ آتا ہے جو الف لام سے الحمد سے شروع ہو کر والناس تک ختم ہو، اور وہ ایک خاص جلد جو ہے اس پر سچ آتا ہے، تو یہ اس میں جنس ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر علم ہوتا تو یہ غیر منصرف ہوتا. تو اب یہ بن گیا منصرف. ٹھیک ہے جی، اب یہ کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے منصرف بن گیا. منصرف. تو دیکھیں اب یہ آپ کو فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے نا ابھی کہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ہاں جی سر، یہ تو اتنا بڑا پوائنٹ دوبارہ سے یاد ہو جائے گا. جی تو یہ لفظ جو ہم پڑھیں گے منصرف ہوگا منصرف ہوگا؟ منصرف پھرنے والا. منصرف ہاں. منصرف. جی اب عبد الرحمان صاحب خاموش ہو گئے ہیں. جی عبد الرحمان صاحب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ سر اتنی دقیق اور عالمانہ گفتگو میری سمجھ میں تو نہیں آتی. جی میری یار کہہ رہا ہوں اتنی دقیق اور عالمانہ گفتگو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں تو کیونکہ جی مقتدی ہوں یہاں پہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہہ رہے جی ہمیں عبد الرحمان صاحب آپ چلیں آگے چلیں، کریں ترکیب اس کی. ایک منٹ سر. جی سر، ہاں القرآن پھر یہ اس کو سر مفرد منصرف صحیح ہی کہیں گے نا؟ ہاں 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 جی وہ دلیل تو آ گئی. تینوں اعراب لفظی رفع دمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں صحیح ہے. اور آگے آ گیا من ہاں حرف جار لفظ اللہ، یہ مفرد منصرف صحیح، تینوں اعراب لفظی رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. اور یہ مجرور، صحیح، مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت ان کے، ہاں ثابت اسم الفاعل واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی حافظ رضوان صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، یہ پہلے کا ہے؟ کہ القرآن جو ہے القرآن اس کے حضور اصل حروف کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہے حضور؟ نہیں آخر میں حرف علت نہیں ہے نا، ہماری مراد ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو بس. یہ نحوی جو ہے نا، نحوی صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، درمیان میں ہو نہ ہو، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ آ گئی. ہاں جی. آگے کون کرے گا ترکیب؟ جی فیروز صاحب القلم فی الدوات، آپ کریں ترکیب. بسم اللہ الرحمن القلم معرف باللہ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی
رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا ہاں فی حرف جار دوات یہ معرف باللام مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً جار مجرور لفظاً برائے جار جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا مختلف ہوا یہ ثابت ہوں گے ثابت ہاں اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر فاعل اس میں فاعل اپنی فاعل سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنی خبر مبتدا کے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب ذرا معاملہ الٹا چلے گا. ابھی ذرا ذرا سن لے ذرا فل کوب ماؤن اس کی ترکیب کس طرح بنے گی؟ کوئی کرے گا؟ جو کوشش کروں. سر جی جار کریں مجرور خبر جی جی کریں کوئی کرے جو بھی کرے. فا اچھا جار دو فل کوب ماؤن فل کوب جی ماؤن. الکوب یہ مفرد منفرد صحیح ہو جائے گا. جو لفظ اعراب تینوں ہو گئے اس کے رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ ہو گئے. چار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابت اس میں فائل کے ثابت اس میں فائل میں ہوا ضمیر فائل فائل اپنے فائل سے مل کر یہ کیا ہوگا جو ماؤن خبر ہوگی. جی میں عبد الرحمان صاحبہ صحیح کہہ رہے ہیں. سر یہ جار مجرور مل کے خبر مقدم بن جائیں گے نا؟ ہاں خبر مقدم بنے گی یہ. جی کر کے دکھائیں آپ. میرا تو سیدھا سیدھا ہے فی حرف جار ہاں نہیں سیدھا نہیں القوبی ابھی مجرور نہیں جار نہیں نہیں مجرور مل کے خبر مقدم وہ ثابت ان کے الکوبے کو مفرد منصرف صحیح بنائیں ابھی. جی سر. ہاں خوب کا مطلب کیا ہے؟ خوب کا معنی الکوبی ہوتا ہے مفرد پیارا. منصرف صحیح تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ ہاں مرفوع نہیں یہاں تو آگے مجرور. جی لفظاً مجرور مجرور لفظاً جار. جی جی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت ان کے ثابت اسم الفاعل واحد مذکر اس میں ہوا ضمیر فاعل ہاں اور اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. ہاں اور شاباش. ما ان یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے سر. ہاں جی ہاں جی. جی پھر تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا 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 مؤخر. مبتدا مؤخر جی مؤخر آئے گا. جی مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. جی ابھی بات سمجھ میں آ گئی یا پھر رضوان صاحب؟ سمجھ آ گئی. تو علی الشجرۃ طائر اس کی ترکیب کریں ذرا. علاج جار الشجر مرب باللام منفرد منصرف صحیح ہاں جی جار اور تینوں اعراب لفظاً رفع ضمہ کے ساتھ رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. جار اپنے مطلوب سے مل کر یہ متعلق ہوگا زور ثابت اس میں فائل کے ثابت اس میں فائل میں ہوا ضمیر فائل ثابت اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر خبر مقدم طائر ہاں مفرد منصرف صحیح تینوں اعراب لفظاً رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی فیروز صاحب فی المدرسۃ معلم. جی فی حرف جار المدرسۃ معرف باللام مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مجرور لفظاً برائے جار جار اپنی مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوا متعلق ثابت اس میں فاعل کے ثابت اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنا خبر مقدم. معلم مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا
मुअख्खर मरफू लफ्ज़ मुब्तदा मुअक्कर। मुब्तदा मुअक्कर अपने खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जी आगे आगे चलें, आगे जो है ना वो करें जी। में अब्दुर्रहमान साहबा एक की लिल वालद किताब। जी सर, लाम जार अल वालदी, ये मुअर्रफ बिल्लाम। फिर मोरफ बिन लाम, मुफरद मुनसरफ सही। हाँ जी जी, तीनों अराब लफ्जी रफा दम्मा के साथ, नसब फतह के साथ और जर कसरा के साथ, और मजरूर मुकर मजरूर 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 लफ्जन लफ्जन। मजरूर, हाँ लफ्जन मजरूर, फिर जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तकर साबितुन के मुतल्लिक। हाँ जी साबितुन इस्मुल फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर खबर खबर मुकद्दम। हाँ किताबुन ये है मुफरद मुनसरफ सही, हाँ जी और मुफरद मुनसरफ सही तीनों अराब लफ्जी रफा दम्मा के साथ, नसब फतह के साथ और जर कसरा के साथ। लफ्जन मरफू मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। चलें जी, ठीक हो गया, बहुत अच्छा, जबरदस्त रहा। अभी जो है ना, अभी मेरे ख्याल में कि आपको